اکثر انسان کا دل بہت بے چین رہتا ہے کہ ہم یہ کیسے جان سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں پر راضی ہے یا نہیں۔ تو یاد رکھیں، جب اللہ کسی انسان سے راضی ہوتا ہے تو کچھ خاص نشانیاں ضرور ظاہر کرتا ہے۔ اللہ کا قرآن خود اس بات کی وضاحت کر رہا ہے کہ وہ کن سے راضی ہوتا ہے، کن لوگوں کی دعا قبول کرتا ہے اور کن لوگوں سے ناراض ہوتا ہے۔ تو یاد رکھو، جب اللہ کسی انسان سے راضی ہوتا ہے اس پر کوئی خوف اور غم نہیں ہوتا، اس پر کوئی بے سکونی کی کیفیت نہیں ہوتی۔ یاد رکھنا، جو اللہ کے دوست ہوتے ہیں، اللہ کے خاص بندے ہوتے ہیں، وہ کسی مصیبت پر خود کو ہلکان نہیں کرتے۔ اب اللہ کے خاص بندے کون ہیں؟ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے، وہ لوگ جو ایمان لائے اور تقوی والی زندگی گزاری، یعنی جس کا دل ان تمام وسوسوں سے پاک ہو کہ اگر کوئی مصیبت اس پر آ جائے تو اپنی قسمت کو نہ کوسے، اور دل میں اللہ سے کوئی شکوہ پیدا نہ ہو، اس کا تقدیر پر پورا ایمان ہو کہ جو پریشانی اس پر آئی ہے وہ اللہ کی مرضی سے آئی ہے۔ اب اس کی دو صورتیں ہوتی ہیں، یا تو وہ آگے کسی بہتری کے لیے آئی ہوتی ہے یا اسے آزمانے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ اس کا ایک ٹیسٹ لیتا ہے اور اس کا یقین چیک کرتا ہے۔ اگر بندہ اس وقت اللہ کی خاطر صبر کر لیتا ہے تو یہ ایک سائن ہے کہ اللہ اس سے راضی ہے، اور اللہ ایسے شخص کا نام اس رجسٹر میں اپنے پاس لکھ دیتا ہے جس میں ان تمام لوگوں کے نام درج ہیں جن سے اللہ راضی ہوتا ہے۔ اور جو شخص کسی مصیبت پر واویلا کرتا ہے، شارٹ ٹیمپرڈ ہو جاتا ہے کہ میرے ساتھ ایسا کیوں ہوا، دل میں شکوے شکایتیں کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کا نام ہالکین کے رجسٹر میں لکھ دیتا ہے، یعنی وہ لوگ جو ہلاک ہو گئے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، دنیا میں انسان پر جو مصیبت بھی آتی ہے اللہ کے اذن سے آتی ہے۔ ایسے حالات میں جو شخص ایمان پر ثابت قدم رہے، اللہ تعالیٰ اس کے دل کو ہدایت بخشتا ہے، ورنہ گھبراہٹ اور جھنجھلاہٹ میں مبتلا ہو کر آدمی جو ایمان کی راہ سے ہٹ جائے، اس کی مصیبت تو اللہ کے اذن کے بغیر دور نہیں ہو سکتی۔ البتہ ایک اور مصیبت جو سب سے بڑی مصیبت مول لیتا ہے وہ یہ ہے کہ اس کا دل اللہ کی ہدایت سے بھی محروم ہو جاتا ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ اللہ نے اس کائنات کو بے مقصد اور بے حکمت نہیں بنایا۔ اگر اللہ نے کسی کو کوئی چیز یا اختیارات دے رکھے ہیں، جب تک اللہ چاہے وہ انہیں حاصل رہتے ہیں، اور جب وہ چاہے انہیں واپس طلب کر لے، کیونکہ وہ رب ان حکمتوں سے واقف ہے جو تم نہیں جانتے۔ لہٰذا یہ خیال کرنا کہ میں ایسا کر لیتا تو ویسا ہو جاتا، میں اگر یوں کر لیتا تو شاید یہ سب نہ ہوتا، ایسی فکروں سے خود کو آزاد رکھو، کیونکہ ایسا ہونا اسی طرح لکھا ہوا تھا۔ ایک حدیث میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تمہارا ایمان اس بات پر ہو کہ جو رب کرتا ہے وہی تمہارے حق میں سب سے بہتر ہوتا ہے، تو اللہ بھی تم سے راضی ہو جاتا ہے۔ اللہ کے راضی ہو جانے کی ایک نشانی، ایک سائن یہ بھی ہے کہ اگر اللہ نے کسی کو سجدے کی توفیق دی ہے یا اس کو دعا کی توفیق دی ہے، اللہ نے اسے اپنا راستہ دکھایا ہے، تو سمجھ لو کہ اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو چکا ہے۔ حدیث شریف ہے، جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو اس سے عمل کرواتا ہے۔ عرض کیا گیا، اللہ کے رسول کیسے عمل کرواتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی زندگی ختم ہونے سے پہلے اسے نیک اعمال کی توفیق دیتا ہے۔ اللہ کے راضی ہو جانے کی ایک خاص نشانی یہ بھی ہے کہ جب تمہارے معاملات پوری طرح تمہاری دسترس سے باہر ہوں اور تم اس وقت بھی اللہ پر پورا یقین رکھتے ہو کہ وہ بہترین کرنے والا ہے، تو اللہ بھی ایسے شخص کا نام عرش پر بلند کرتا ہے اور اس سے راضی ہو جاتا ہے۔ یاد رکھنا، اگر یہ نشانیاں آپ کے اندر نظر آئیں
تو اللہ آپ کی دعاؤں کو بھی قبول فرما لیتا ہے۔ پھر اللہ آپ کو دنیا والوں کے لیے محبوب بناتا ہے اور آپ کے منہ سے نکلی ہوئی باتوں کو بھی اللہ قبول فرماتا ہے۔ اور سب سے بڑا ریوارڈ یہ ہے کہ انسان جو اللہ کے ڈیسیجن پر راضی ہوتا ہے تو اللہ اسے دگنا نوازتا ہے۔ بے شک میرا رب بہت رحمان اور رحیم ہے۔ اور ساتھ ہی میں ان تمام ویورز کے لیے بہت دل سے دعا گو ہوں جنہوں نے مجھ سے کامنٹس میں دعا کی ریکویسٹ کی۔ اللہ تعالیٰ ان کی زندگی میں اتنی خوشیاں عطا کر دے کہ یہ دل پھر کبھی کسی دکھ کا شکار نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ آپ کی مانگی ایک ایک دعا پر اپنا کن فرما دے۔ آمین۔